والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شلاکال نہ پوے بیلیاں دا میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے سونے سائیں باجھوں رنگ تیلیاں دا نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا مجروشا جت یار نہیں چل دیکھو حال حویلیاں دا مخدوم و محترم پیر طریقت
رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ حافظ میاں محمد صفدر حسین صاحب سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ، مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، اس چٹانوں اور پہاڑوں کے سینے پر سبت عشق و محبت کے نشان، جن کے ایک ایک پتھر سے جھانک جھانک کے عشق اپنی داستان سنا رہا ہے۔ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں تو پہلے ہی مرتبہ مجھے آ کے یہاں احساس ہو رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تیشا اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست، معنی یہ ہے کہ فرہاد نے شیریں کی محبت میں تیشا اٹھا کر کنکر کو کھود کھود کر چھوٹی سی نہر بنائی تھی، لیکن کہنے والا کہتا ہے کہ یہ کچھ کیا تو کیا کیا، تیشا اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست، عشق بردوش می کشد ہما کو حسار۔ عشق جب اپنی آئی پہ آتا ہے تو کھتر کھتر نہیں کرتا، پورے پہاڑوں کو کاندھے پہ رکھ کے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کا آپ نے نام سنا ہے، وہ کہتے ہیں اتھاں درد منداں دے دیرے، اتھاں درد منداں دے دیرے، جت کرڑ کنڈا بوئی ڈھیرے۔ آپ کو آدھا سمجھ آیا ہے، آدھا نہیں آیا، تو آپ غور فرمائیں، یہ جو درد مند لوگ ہوتے ہیں سارا زمانہ رونقیں ڈھونڈتا ہے، چہل پہل ڈھونڈتا ہے، عقل بازار ڈھونڈتی ہے، آدمیوں کے جھم گھٹے ڈھونڈتی ہے، ہجوم ڈھونڈتی ہے، لیکن عشق کہتا ہے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ یہ حضرت عشق کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے، اور میرے رب کو بھی پسند یہی ہے، اس لیے رب اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس دنیا سے کٹ، کبھی کبھی بے شک پلٹ، لیکن محبوب اس مکے کی بستی سے دور وہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ کی کھو ہے، اور جبل ہے، اور رو ہے، مقام تیرا او ہے۔ لیکن پہلے وہ پہاڑ تھا، نہ کسی کا آنا تھا نہ کسی کا جانا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، لیکن حضرت عشق کا کمال یہی ہے، یہ جہاں آتا ہے وہیں کعبہ بن جاتا ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے، اس کی کشش ہے، یہ جنگل میں جا کے ڈیرے لگاتا ہے، منگل بن جاتا ہے۔ تیرے خان ماں آبادوں کا کوئی چمن نہ سہرا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہ ہے۔
میرا دماغ ابھی تک چکرا رہا ہے کہ اتھے بندے کھاندے کتوں ہون گے تے پیندے کتوں. مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے. تو حالانکہ میں بھی 4 لفظ پڑھا ہوا ہوں لیکن میرا علم شلم جو ہے اس کے طوطے اڑ رہے ہیں. مجھے سہارا مل رہا ہے حضرت عشق سے کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں ہم آتے ہیں نہ را ویخدا نہ قرا ویخدا نہ کعبہ ویخدا نہ کربلا ویخدا. اس لیے اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ انہی راہوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں حضرت میاں صاحب کو کہ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے. اور منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سر حد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے. سسی بھی یہاں آتی تو لگ اسے پتا جاتا. رانجھا سہاراؤں میں منجھیاں چراتا پھرا، چپڑ شریف آتا اسے سمجھ آ جاتی. بے رنگ راول دے کتے روندی رہاں رڑدی وطاں، دل سنگ ساول دے سوا سو سول لکھ سٹھنے سہاں، لائہاں لہاں چاڑیاں چڑھاں، لائہاں لہاں چاڑیاں چڑھاں. یہاں سب کچھ ہے، لائہاں بھی ہیں چڑھائیاں بھی ہیں. اس لیے جتنے حضرت عشق کے انسٹرومنٹس ہیں، ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے الحمدللہ یہاں ہیں. اور علی حیدر کی چیخیں مجھے یہاں تک سنائی دے رہی ہیں. وہ کہتا ہے چھٹ گئے سوال جواب کنوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے. چھٹ گئے سوال جواب کولوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے. او ونج رلیے فوج حسین والی، وچ بازار دید خرید ہوئے. جتھا عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن، اتھا پیر فقیر مرید ہوئے. جتھا عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن، اتھا پیر فقیر مرید ہوئے. جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در، او مردود یہود یزید ہوئے. اس لیے جو تقریر میں پکا کے آیا تھا وہ تو کچھ اور تھی. یہاں حافظ حفاظ بیٹھے ہیں نا جی، قاری سیف اللہ صاحب پھیرا دے کے جسے کہتے ہیں، وہ جس کو پھیرا دے کے آیا اور تھی، لیکن یہاں آ کے نیت بدل گئی. پہلے تو مجھے مبارک ہو کہ میں یہاں آیا. آگ چھڑو تو آڑا کو پیسے لگ دے، خیر مبارک. یعنی آپ سچی سیدھی بات یہ ہے کہ قاری صاحب اللہ صاحب ثناء اللہ بڑے پیارے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس تساں آونا ہے. میں کہ کتے نہ کہ ساڑھے پیر، میں کہ جنہیں مرید اتنے تکڑے ہیں، ہر لحاظ سے تکڑے. تو پیر تو پھر پیر ہوں گے. تو پہلے میرا دل ویسے پھڑ پڑا رہا تھا کہ اتنا دور پر ہو کے آئے مجبور. پہلے آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، واپس جانے کو دل نہیں کر رہا.
بالکل اسی پہلی کی طرح جو ایک دیوانہ پوچھتا پھرتا تھا کہ ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں؟ ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں؟ جو سنے وہ کہے بے وقوف ہے۔ جب وصال ہو گیا، وصل ہو گیا، سائیں مل گیا، منزل مل گئی، اب جشن منانے کا وقت ہے، پچھتانے کا نہیں۔ پچھتائے تو وہ جسے منزل نہ ملے، دوست نہ ملے، سائیں نہ ملے۔ لیکن یہ کیا پہلی ہے کہ ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں؟ ہر کوئی مذاق اڑائے کیونکہ سمجھ جو کسی کو نہ آئے۔ دیوانہ پھرتا رہا، پھرتا پھرتا حضرت میاں عبدالحکیم کی خدمت میں پہنچا اور کہا ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، لگتا ہے سمجھ کسی کو نہیں آتا ہے۔ تو جو عشق محبت کا لکھ داتا ہے، تجھے تو درد کا نغمہ سمجھ میں آتا۔ انہوں نے کہا وہ درد مندہ بول منہ کھول۔ اس نے کہا لجپال ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں؟ اٹھا درد مند کو درد مند ملا، جیسا تھا وہ ویسا ملا، صاحب اسرار کو یار ملا، ایک وحشت زدہ کو پیار ملا۔ اٹھ کے لگے مجد کرنے، کہنے لگے والا مڑ آکھی، پھر کہے مقرر، کہا حضور ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں؟ رو رو کے حضرت عبدالحکیم نے کہا کہ گزری عمر تے افسوس کرے، گزری عمر تے افسوس کرے، جو رانجھن باج وہانی کیوں؟ اس لیے چپڑ شریف کی سرزمین نظر آتا ہے یہاں عشق ایمان یقین، بڑی خوش قسمت ہے یہ سرزمین۔ اس لیے اس کا پتھر پتھر اب بھی مجھے آپ کو جھانک کے تک کے آنکھ رکھ کے کہتا ہے آن آلے او سلام، آن آلے او سلام۔ پتھر یاد رکھو کوئی چیز اندھی نہیں ہوتی، ہم اصل میں اندھے ہیں، ذرا دل ہمارے گندے ہیں اور گناہ ہمارے دھندے ہیں۔ ہم نفس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قبلہ میاں صاحب، ماشاءاللہ یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی نشانیاں ہیں، یہ بڑوں کی مہربانیاں ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز بے جان بھی بے جان نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں پتھر ہیں، پتھر ہیں، تکتے نہیں، حالانکہ پتھروں میں بھی زندگی ہے، لکڑیوں میں بھی زندگی ہے، زمین کے ذروں میں بھی زندگی ہے۔ لیکن میں کیونکہ نبی نہ مجھے نظر نہیں آتا، میرے لیے ساری دنیا نبی نہیں ہے، لیکن جو نگاہ رکھتے ہیں ہر چیز میں مزہ چکھتے ہیں۔ ورنہ احد پہاڑ بھی ایک پہاڑ ہے، یہ بخاری مسلم ساری کتابیں بولتی ہیں کہ ماہی جب گزر فرماتا تھا پتھر پتھر اٹھ کے رو رو کے، اور خود محبوب آپ گواہی دیتے تھے رو رو کے، کھلو کھلو کے۔
हुजूर ओहद पहाड़, फिर जनाब ओहद पहाड़ एक पहाड़ी तो नहीं है, 7 मील पे फैला पहाड़ है। और हुजूर जो गुजरे लगे खुद महबूब रोने, माशूक रोने लगे, महबूब रोने लगे, ये असर उल्टे होने लगे, महबूब रोने। हालांकि महबूब रुलाते हैं, रोया नहीं करते। आज असर हुआ, तासीर हुई कि हुजूर जो रोए फिर सारा जग रोया, सब सहाबा रोए। फिर पूछा सरकार कौन याद आया, किसने रुलाया, किसने क्या याद दिलाया? लजपाल करीम ने फरमाया जबलुन ओहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जो ओहद पहाड़ है इसके कलेजे में हमारा प्यार है और हमें भी हो गया इससे प्यार है, क्योंकि प्यार का बदला प्यार है। ये इश्क वो तीर है जो पत्थरों के जिगर के भी पार है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, वो मदीने में चलने वाले हाजी कदम आहिस्ता तरने, चल मदीने की मिट्टी पे मगर जरा पांव धीरे रख, हौले रख, आहिस्ता रख। क्यों? कहा चुमा हर जर्रा दर्द मंदस्त। फरमाया जैसे तेरा दिल, तेरा कलेजा ये धड़क रहा है, मदीने का एक एक जर्रा रो रो के फड़क रहा। याद रखें ये हजरत इश्क का कमाल है। आज मुझे भी इसी का, वरना आज दौर कुछ और हो गया। आज का जो दौर है ये कुछ और है। अब दुखी दिल से कह रहा हूं, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अब लोग ज़राबा यज़रिबु के चक्कर में भूल गए मोहब्बत की बरसातें, ताकि निसियान में जा पहुंची इश्क मोहब्बत की मुलाकातें। खत्म हो गई वो सीने वाली सौगातें, अब तो छा गई काली सियाह रातें। एक गालिब शायर गुजरा है, वो कहता है दर्द से मरता हूं कि इतना नहीं दुनिया में कोई कि करे ताज़ियत मेरो वफा मेरे बाद। आए है बेकसिए इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा तूफान बला मेरे बाद। दर्द खत्म हो गया, दर्द की तकरीरें भी अब उलमा के रंग बदल गए, मुकर्रिरीन के ढंग बदल गए, इनकी अंदाज बदल गए। अब बस एक दूसरे का गरेबान है, पकड़ के चीर फाड़ कर रहे हैं। हालांकि ये जो सो रहे हैं कब्रों में, अब आ रहे हैं खबरों में। इनके अंदर कशिश तकरीर वाली न थी, असल में कशिश क्या थी? वो जो हजरत नसीर गोलड़वी ने कहा आके बैठा तो न उठा तेरी महफिल से, फिर कहीं और तेरा चाहने वाला न गया। सिर्फ एक सिर्फ एक बार नजर भर के उन्हें देखा था, जिंदगी भर मेरी आंखों का उजाला न गया। वरना इन पत्थरों में, इन पहाड़ों में जहां बिजली नाम को न थी, पानी अब तक तशरीफ फरमा नहीं,
کون دیوانہ ہے جو یہاں آ کے ڈیرے لگائے؟ کون بیٹھے یہاں اتنا سا؟ ہم تو سوچ میں پڑے تھے کہ جا کے پتھروں کو تقریر سنائیں گے. ابھی تو مجھے کہا گیا یہ شارٹ کٹ ہے، فٹافٹ ہے. نہیں سمجھ. اللہ بھلا کرے جنہوں نے مجھے یہ رستہ دکھایا. اور سڑک بھی چمکیلی تھی، صاف ستھری نشیلی تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ شکر کر یہ بن گئی ہے، ورنہ تو دوسرے رستے سے آتا تیرا عمرہ تو ہو ہی جاتا. وہ شعر مجھے یاد آیا. چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں. نہیں سمجھے؟ میرے پاس تو وہ حاجی صاحب ہیں، ان کی اچھی گاڑی ہے، نویں گاڑی پہ سیٹ پہ مجھے بٹھایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ شکر کر ساڑھے کل گاڑی ہے، ورنہ یہ پیدل لوگ بیچارے ایک قدم اٹھائیں پھر روک روک جائیں. اوے ہم ان پیدل آنے والوں کے صدقے جائیں. یہ چکر ہے کیا؟ یہ چکر ہے کیا؟ اتنا بڑا مجمع نہ کراچی میں ملے نہ لاہور ملے، تمہیں ایسے کوئی مور ملے جو پہاڑ والی ٹور ملے، کھلیاں پہ گئیاں رکے پھر بھی نہیں، کوئی موٹر سائیکل رکے ہوئے، کسی کا تیل مکا ہوا پھر بھی پہاڑوں پہ چڑھے آ رہے ہیں. واہ سا کیا. اس کو کہتے ہیں ہجوم. کیوں ہے ہجوم؟ کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. ساقی جام پلا رہا ہے، بن دکھائے بلا رہا ہے، اور دھاگے کے ساتھ کھینچ کے بندہ چلا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کچے دھاگے کے ساتھ مخلوق. مولانا صاحب آپ کے یہ کرخت لہجے اور سخت تند قسم کے منہ کو دیکھ کے کوئی نہیں آئے، اس لیے سکھ رب نے اپنے محبوب کو آپ بولا تھا، کہا تھا محبوب یہ مجمع کیوں ہے؟ باپ کھڑا رو رہا ہے، چاچا کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، اونٹوں کے اوپر سونا درہم دینار لدے ہیں، اور ایک حسن کا پیکر نوجوان ہے جس کا باپ آیا ہے ڈھونڈتا ڈھونڈتا. مدینے والا جلوگر ہے، اور باپ نے بیٹے کو دیکھا ایک مدت کے بعد، جیسے یعقوب کو یوسف ملا، ایسے دیکھ کے باپ کی باہیں کھل گئی اور کہا تیری ماں رو رو کے آدھی نبینی ہو گئی، زید چل. اونٹنیاں دوڑا دوڑا کے اونٹنیوں کے پاؤں تھک گئے، سینے تھک گئے، اور رستے تیرا انتظار کرتے ہیں، حویلی تجھے یاد کرتی ہے، بہنیں تیرے لیے روتی ہیں، آنچل تر ہو چکے، تیری ماں نبینی ہو رہی ہے، چل زید پلٹ. رسول اللہ کو کہا یہ ہمارا بچہ تیرے قبضے کنٹرول میں ہے، یہ غلام ہے نہیں، بنا دیا گیا ہے. جتنا چاہتے ہو دولت لے لو، جتنا چاہتے ہو دینار درہم لے لو، ڈھیر سونے کے لے لو، بچہ واپس کر دو. لجپال کریم نے فرمایا نہ درہم چاہیے نہ دینار چاہیے، محمد کو صرف پیار چاہیے.
सौदागर नहीं हूं इंसानों का, मेरे पास कुछ और नहीं है, एक जंजीर है यानी वो नजर का तीर है, ये इस कायनात में सबसे पहला पीर है। मैं खाना साकी ने सजा रखा है और बच्चा बीच में सरकार ने बुलाया, फरमाया ज़ैद वो कौन? हुजूर मेरा बाबा है। वो कौन? भाई है। वो कौन? मेरा ताया है। किस लिए आए? लेने आए हैं। फरमाया हुजूर ने हजरत ज़ैद के वालिद को कहा, न पैसा न पाई न खुदाई, ना दिरहम ना दीनार ना रियाल, कुछ नहीं चाहिए, इतना तो करो, इस बच्चे को इख्तियार दे दो, चाहे अम्मा के पास जाए, चाहे बहनों के पास जाए, चाहे तुम्हारे पास आए, क्या इख्तियार देते हो? यहां रहना चाहे तो रह जाए। बाप का चेहरा खिला, उसने कहा क्या खूब कही, मेरे दिल की कही, मेरे दिल की कही। ऐसा कभी हो सकता है कि बुलबुल चमन को भूले? ऐसे हो सकता है कि चकोर चांद को भूले? ये हो सकता है प्यासा पानी से दूर रहे? ये कैसे हो सकता है कि बेटा माँ बाप को भूल जाए? हजूर हमें कबूल, हमें कबूल, हमें कबूल। बोले मेरे रसूल, फरमाया ज़ैद जा तुझे इजाजत है, जा तुझे हमारी तरफ से इजाजत है, हमारे पास रहे, ये तेरा घर है, ये मोहब्बत नगर है। अगर माँ के पास बाप के पास जाना चाहे रास्ता खुला है, चला ज़ैद। बाप की बाहें खुली, चाचा बलाएं लेके आगे आने लगा, लेकिन आने वाला चीख के धार मार के गिरा लजपाल मदनी के कदमों में और रो के कहा अपना बनाया क्यों था? तेरा दर सावल सादा किबला है, तेरा दर सावल सादा किबला है। साकू ही दामान इथई प्यूं थे, वञू बेदर ते मता दुर थी वे, तहू चादर तान इथई प्यूं थे। साडे तन दी खाक इथों दी है, साडे तन दी खाक इथों दी है, आयु खाक सुजान इथई प्यूं थे। तेरा दर अरशद नहीं छुट सकता, तेरा दर अरशद नहीं छुट सकता, भावे जान न जान इथई प्यूं थे। इसे जानती है दुनिया, इसे मानता है आलम, जो नसीर को लगन है तेरे संग आस्तां से। गिरा हुजूर के कदमों में, उसी वक्त आया रसूल की बाहों में, हमेशा रह गया नबूवत की छाओं में। हुजूम क्यों है, हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में? फकत ये बात के पीर मुगा है मर्द खलीक। इन पहाड़ों में यही है, यही कशिश है। ये फकीर अब छपने का दौर है। अब छपना आप समझते हैं ना सरकार, ये सामने ये कैमरे लगे हुए हैं और मेरे जैसे लोग यूं यूं करते हैं ताकि फोटो विच फोटो आ वजे, ताकि पता लगे मैं भी हाँ हम छपने के दौर में हैं। ये जो थे ये छुपने के दौर में थे। हम छपने के आशिक हैं, ये छुपने के।
वैसे करनी के बारे में सूफिया कहते हैं कि मजहूलुन फिल अर्दे व मारूफुन फिस समा। उठाओ हर किताब तसव्वुफ की कि उवैस को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन। आज हम नारे लगाते हैं या अली या नबी, लेकिन सोने नबी का हर गुलाम मौला अली जैसा इल्म हिकमत इश्क मोहब्बत का इमाम ले ले के उवैस का नाम 1 साल नहीं 10 साल तक गली गली में होके देते फिरते हैं। और तो और हज के खुतबे हजरत उमर देते हैं, खुतबे दे दे के काबे में खड़े होके कहते हैं ओ दुनिया जहान से आने वाले हाजियों, अफीकुम उवैस इब्न आमिर, तुम में कोई उवैस भी है। सारा जमाना जिसे ढूंढ रहा है, शहरों में मिलता नहीं है, बस्तियों में मिलता नहीं है। ये कैसा दीवाना है, कहां है, पीछे सारा जहां है। इसके कहां डेरे हैं जहां फरिश्तों के हर वक्त फेरे हैं। कभी उस जंगल में, कभी उस पहाड़ी में, कभी उस वीराने में। और मिला था जब 10 साल के बाद, जब मिला था तब भी कहां। ये तो मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूं, वरना 12 साल बनते हैं, 12-13 साल के ढूंढते रहे सहाबा। किसी को मिले, कहीं मिले, किसी जगह पे मिले, और मिले तो हज के मौसम में मिले। मगर कैसे मिले? लोग खुतबा हज का सुनते थे, हजरत उमर तकरीर करते थे, और अचानक तकरीर को रोक के पूछा शायद आज मिल जाए। आस लगा के कहा ओ दुनिया के कोने कोने से आने वालों, मेरा उवैस भी किसी ने देखा है। एक लंबे कद का आदमी उठा, उसने कहा एक है सही, मगर इस काबिल नहीं है कि तेरे जैसा बड़ा आदमी उस छोटे से बंदे का नाम भी ले। हजरत उमर के दिल पे लगी चोट कि जो बिछड़ा था वो प्यारा मिल गया है, खुदा रखे दोबारा मिल गया है। मेरे दिल को सहारा मिल गया है, मेरी नजरों को नजारा मिल गया है। उमर भी कोई हस्ती है कि नहीं? रेत को चिट लिखने वाला उमर है। सारी जमातें इकट्ठी कर लो, चिट नहीं पूरी किताबें लिखवा लो कि रावी साहब जरा चल पड़ो, जनाब साहब करम करो, सिंध साहब मिट्टी ना उड़ाओ, सारे रल जाओ। सुनता है किसी की? न हजरत रावी साहब सुनते हैं, न मियां जनाब साहब सुनते हैं। आजकल सिंध साहब भी रूठे हुए हैं। चीफ जस्टिस से लेकर वजीर आजम से लेकर सारी कौम धाड़ धाड़ कर रही है, पानी मुक्या वेंदे, पानी मुक्या वेंदे, पता नहीं कितना लुक्या वेंदे। पूरी कौम मर रही है, लेकिन वाह उमर, सिर्फ एक नजर, कलम उठाया 1.5 सतर, और दरियाए नील, ना अपील ना दलील। तूने समझ रखा है मोहम्मद के गुलामों को जलील। फरमाया मिन्नत नहीं करेंगे ख्वाज खिदर की, इतने कमजोर नहीं हो गए हम। बस इतना लिखा नाम अल्लाह का, चलना है तो रब के नाम से चल, वरना बेशक शक्ल बदल। हमें तेरी बूंदों की लोड़ नहीं, यहाँ इश्क मोहम्मद की थोड़ नहीं। शाम को खत डाला, मुनकरों ने बगलें बजाई, उमर की चिट्ठी खाली, हुए जो जहन्नम के सवाली।
تیری چٹھی ہوئے جن کو پڑھے نہ پڑھے. یہ چٹھی عمر کی ہے. اب چٹھی گئی دریا میں. رات کو سب لوگ بیٹھے دریا کے کنارے, اپنے بھی بیگانے بھی. بیگانوں نے کہا صبح ڈھول بجائیں گے, مذاق اڑائیں گے. جو یقین والے تھے کہا صبح دیگے پکوائیں گے, عرس منائیں گے, جشن منائیں گے. اور جو وچکار تھے نہ اروار ہیں نہ پار ہیں نہ ہی ہیں نہ شی ہیں, پتہ نہیں کی ہیں. ایک تیسری نسل بھی ہے فارغ نہ ادھر مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. جتھاں ڈٹھا چوپڑیاں اڑہی مارے اندروں کرے. جس دیگ میں چمچہ کھڑکتا دیکھا وہیں پہ ان کو لڑکتا دیکھا. ایک وچلی قوم بھی ہے, یہ نہ نیلی ہے نہ پیلی ہے, بالکل پسیلی ہے, پھر بھی دونوں سے رل کے رسیلی ہے. پتہ نہیں یہ پیپل ہے کہ بوہڑ ہے, یہ جماعت کون سی ہے. لیکن جو یقین والے تھے انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ محمد کے غلام کا خط آوے. بس خط نبی کے غلام کا آیا اور حضرت جناب نیل کے سینے پہ جا ٹکایا. کچھ لوگوں نے تو مذاق اڑایا, کون سا منشی فاضل ہے دریائے نیل, یہ کس جی سی کا فارغ ہے, آکسفورڈ سے پڑھا ہے, ہارورڈ سے گزرا ہے, یہ پڑھا لکھا ہے. عربی میں خط لکھ دیا, وہ بھی ریت کو عقل دیکھو, ریت بھی کبھی خط پڑھتی ہے. میں نے ابھی کہا تھا اگر بلوانے والے ہوں تو پتھر بولتے ہیں, اگر پڑھانے والے ہوں تو ریت کے ذرے پڑھتے ہیں. ریت تھی, ریت کا ذرے ذرے تھے. خط ڈالا گیا, رات گزری خیر سے, ہوا جو صبح کا اجالا, آواز آئی واہ کملی والا. وہ ریت جہاں اڑ رہی تھی 15 فٹ پانی, لبالب دریا چل رہا ہے. امام راضی کہتے ہیں کمال یہ ہوا, پہلے 6 مہینے بہتا تھا, 6 مہینے چپ رہتا تھا, پر جب سے عمر کا خط آیا آج تک نیل بند ہونے میں نہیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. عمر ڈھونڈ رہا ہے اویس کو, اویس چھپا ہوا, اویس چھپا ہوا ہے. جب کان میں وہ کہتے ہیں نا کنے بوڑ پیم روحی وٹڑی, پتہ چلا کہ روحی میں بادل آ گئے ہیں. حضرت عمر نے آواز لگائی علی. علی نے کہا جی عمر. کہا اویس مل گیا. ایسے بھاگے جیسے کائنات مل گئی. دونوں جو دوڑے, پیچھے سارا زمانہ دوڑا. آج پہلی مرتبہ کعبہ سوچ میں پڑا کہ آج شاید مجھ سے بھی کوئی پیارا مل گیا. حاجی بھی گئے, خطیب بھی گئے, امام بھی گئے, مؤذن بھی گئے. اور کدھر جا رہے ہو؟ کہا اویس مل گیا ہے. ملا کہاں ہے؟ پہاڑوں میں. کہاں ملا؟ پہاڑوں میں. اور پہاڑوں میں کیا کر رہا ہے؟ جب زمانے کو کہا ہر کوئی رک جائے, آگے کوئی نہ آئے, علی اور عمر جائے. آگے گئے تو پہاڑ کی وادی میں اللہ اکبر. یہ جیڑیاں نمازاں اتھے سکھ دیاں ہوندیاں نا, ایسا سکون. مجھے ابھی ایک عزیز بتا رہے تھے کہ بڑے میاں صاحب جب یہاں ڈیرا لگایا بزرگوں نے تو نہ ریڈو چلنے دیتے تھے نہ ٹی وی شریف چلنے دیتے تھے.
تو کسی نے کہا وہ سونا یہ کیوں؟ فرمایا اتھا سا یار مناون آیا. یار مناون والی جگہ یہی ہوندی ہے. حضرت پیر مہر علی شاہینی پہاڑوں میں کہیں پڑھتے تھے, یہیں کہیں پڑھتے تھے, خوشبو تو ظاہر ہے آتی رہتی ہے نا. وہ لکھا ہے کہ باپ پیر مہر علی شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے تو وہ آپ فرماتے ایک فقیر ہوا کرتا تھا یہاں, بابا نور ماہی تھا دیوانہ, اور اس کی عادت تھی کہ وہ 11ویں پہ ایک لیلا ذبح کرتا تھا بابا نور ماہی. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں مدرسے سے نکلا, میں نے کہا کسی کھو میں کسی پتھر پہ بیٹھ کے کلا بیٹھ کے یاد کروں سبق. وہاں جو جا بیٹھا تو آگے دیکھا تو بابا نور ماہی لیلے صاحب کے ساتھ کبھی اس کے گلے لگ کے آپ اوپر آ جائیں, کبھی اپنے اوپر اس کو گرا لیں اور اس سے لڑ لڑ کے چوم چوم کے کہ آؤ میرے محبوب دیا لے لیا, آؤ میرے محبوب دیا لے لیا. اب وہ محبوب کے لیلے سے اٹکے لیاں, لیلے سے اٹکے لیاں. اب آگے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے اس لفظ میں اتنا درد تھا کہ میرے دل نے کیا کتابیں اٹھا کے ڈالوں اس پودے میں, لگاؤں تیلی, جلاؤں انہیں اور میں بھی کرتا پھروں آؤ میرے محبوب دیا لے لیا. ہائے ہائے بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے, عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے, کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے تے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. سلیمان بٹھاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخا نکاح کرے. جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے. یہ پہاڑ اپنے راز کھولتے ہیں, یہاں ماہی آ کے اکیلے بیٹھ کے بولتے ہیں, یہاں خیر کے موتی رولتے ہیں, لیکن عاشق ڈھونڈ کے عمر کی طرح آ کے ڈولتے ہیں. اس لیے سچی بات یہ ہے, یہ بھی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں آ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. پہاڑوں میں آ کے عاشقوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, کیونکہ پہاڑ بھی تو بلند ہوتے ہیں, جگہ بھی اپنا اثر رکھتی ہیں, مٹی بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے. یہ ماحول پہاڑوں کا اپنا اثر چھوڑتا ہے, تنہائیاں اپنا اثر چھوڑتی ہیں. اس لیے ماہی کبھی جبل نور پہ, کبھی جبل صبیر پہ, کبھی جبل سور پہ, یہ پہاڑوں میں. اور حضور سے عشق جو کرتے تھے پہاڑوں میں کچھ ہے, پہاڑوں میں کچھ. وہ کہتے ہیں جب مکے والوں نے حضور پہ اٹیک کرنا چاہا تو حضور جبل ہرا کے سامنے والے پہاڑ پہ تھے, اور مکے والے سازش کر کے حضور کو قتل کرنے کے لیے مکے سے نکلے تو جبل ہرا کے سامنے والے پہاڑ نے حضور کو رو کے دی صدا, آن والے آ اتر جا. میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرا خون مجھ پہ گرے میں برباد ہو جاؤں گا. یہ بھی پیار تھا, یہ بھی پیار تھا کہ شالا جیوندہ رہے, جگ جگ جیو, چر جگ تک جیو, تینو کسے دی نظر نہ لگے. میں تھو اتر ونج لہ ونج, میں مر ویسا میں اجڑ ویسا. تو سامنے جبل ہرا اس نے دی صدا, اے سونیا میرے کول آ, میرے اندر ایک چھپا ہوا مکان ہے, وہاں تیری بالکل سلامت شان ہے. آ جا میرے سینے پہ آ, تجھے سینے سے لگاؤں گا, تجھے کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا, نئے
नैनन में जो आन बसो, मैं नैना झांप ही लूं, ना मैं देखूं गैर को, न तो है देखन दूं। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। वो भी पहाड़ है, उसको भी प्यार है, ये भी पहाड़ है, इसको भी प्यार है, मगर अलग अलग इजहार है, अलग अलग इजहार है। और जिसको हुआ चोखा प्यार है, उसको महबूब के कदमों का इंतजार है। और जब महबूब ने सीने पे कदम टिकाया, पहले जबले हिरा था, आजकल जबले नूर। वाह! और फिर किस्मत ऐसी जागी, यही जबले नूर जहां बैठे थे हजूर, और खुदा ताला का पहला पैगाम आया, सीना जबल नूर का था, कलेजा मेरे हुजूर का था, पैगाम रब्बे गफूर का था। कायनात पे पहली सदा गूंजी थी तो यही पहाड़ है। और पहाड़ों तुम्हें सलाम, पत्थरों तुम्हें यार ना भी लभे तो यार दा हम शक्ल लब जाए तावी चस आ जाती है। नहीं समझ आई? हाय हाय, असा इन्हां पहाड़ां नूं वेख के खुश पे होंदे आ, चलो तुहाडी बिरादरी है वो भी। हाय हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, क्या हस्तियां थी, क्या मकाम थे। आप बैठे थे अपनी खानकाह में और गली में कुत्ता गुजरा। अलाउद्दीन खलजी जैसे, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन जैसे शहंशाह जिस निजाम के हाथों को बोसे देने को तरसते थे, वो निजाम उठे और हाथ ऐसे जुड़ गए जैसे कोई पीरे मुगा गुजरा हो। लोगों ने देखा सरकार कोई बुजुर्ग नहीं आए, आप किसके लिए क्या महवे क़याम हुए, ये ताजीम का पैकर बन के किसके लिए उठे। आपने फरमाया गली में एक कुत्ता गुजरा था, कुत्ता गुजरा था। लजपाला यहां कुत्ते हजारों हैं। फरमाया ये जो कुत्ता गुजरा था, इस कुत्ते की शक्ल उस कुत्ते से मिलती थी जो मेरे गंजे शकर फरीद के दरवाजे पे पड़ा रहता था। मियां सफदर साहब, हजरत साहब, इनके सारे बच्चे हो सकता है उस कद काट के न हूं, लेकिन इतना तो कोई सोचे, सिर्फ शक्ल मिले ना, शक्ल, तब भी प्यार आ जाता है, प्यार आता है। हजरत अनस के एक शागिर्द थे, हजरत साबित बुनानी उनका नाम था। साबित बुनानी ये ताबईन के बादशाह है। हजरत साबित बुनानी, आपको हजरत अनस अक्सर देखते रहते थे। 40 साल हजरत अनस के पास पढ़ा भी है, नौकरी भी की है। हजरत अनस ने 10 साल मेरे नबी की नौकरी की और साबित बुनानी ने 40 साल नौकरी की हजरत अनस की।
اور حضرت انس حضرت ثابت کو اکثر دیکھتے ٹک ٹکی باندھ کے اور بسا اوقات رو پڑتے تک تک کے. ایک دن کہا استاد جی آپ مجھے دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ ہائے ہائے. فرمایا ثابت تجھے کئی سال ہو گئے میں نے نہیں بتایا، تیری آنکھیں میرے نبی جیسی لگتی ہیں. تیری آنکھیں ہائے ہائے میرے نبی جیسی لگتی ہے، اس لیے ان آنکھوں کو تکتا رہتا. ان کا ملنا تو قسمت میں نہیں، ان کا ملنا تو قسمت میں نہیں، چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے. اور خود حضرت انس ثابت کا کیا حال تھا؟ حضرت ثابت حضرت انس آخری عمر میں نبی نے ہو گئے تھے اور حضرت ثابت جو شاگرد تھے ایک دن آ بیٹھے، استاد کے پاؤں دبائے، پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا کیا کر رہا ہے ثابت؟ کہا استاد محترم کیا آپ نے میرے نبی کو دیکھا تھا؟ کیا آپ نے میرے نبی کا مکھڑا دیکھا تھا؟ حضرت انس روئے آہیں کر کر کے. کہا کیوں رلاتا ہے؟ کیوں رلاتا ہے؟ کیوں سوئے ہوئے زخموں پہ نمک پاشیاں کرتا ہے؟ کیوں میرے زخموں پہ مرچیں ڈالتا ہے؟ یاد آمن یار دے رلڑے، خواجہ فرید کہتے یاد آمن یار دے رلڑے، نت پمن کروب کللڑے. جب یاد ماہی کی آتی ہے پھر کلیجہ منہ کو آتا ہے. جب یاد آتا ہے رہنا ساتھ کا زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا، زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا. حضرت انس کو کہا آپ نے دیکھا تھا استاد محترم نبی صلی کا چہرہ؟ فرمایا پاگل ہے، بچہ تھا 9-10 سال کا، ماں چھوڑ گئی تھی، پھر ساری زندگی نوکری انہی کی کرتا رہا. تو مجھ سے کہتا ہے کیوں جان بوجھ کر رلاتا ہے مجھے؟ نہ رلا مجھے، نہ ستا مجھے، نہیں اور تابے جفا مجھے. کہا استاد جی آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے تو دیکھا میں نے نہیں دیکھا. ہائے ہائے آپ نے تو دیکھا میں نے نہیں دیکھا. باہیں ڈال لی گلے میں، کہا بیٹا نصیبوں کی بات ہے، ایسے بکھڑے سب کو تھوڑے دکھائی دیتے ہیں، نصیب کی بات ہے. ثابت نے روت، اب وہ بھی روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. سرائکی زبان میں کہتے ہیں رواں ڈھول دا رول بنجن، رواں ڈھول دا رول بنجن، یا جند جنجال کو رواں رواں وسدے ویلے کو، یا اج دے حال کو رواں بر بھانے سج سالی کو، یا رول گئے مال کو رواں. بس تارک کل نہیں کتنے کالن کئے کال کو رواں. استاد روئے، شاگرد روئے. شاگرد نے کہا حضور میں نے حضور کو نہیں دیکھا. فرمایا بیٹا قسمت کی بات ہے. کہا استاد محترم ایک کرم کر سکتے ہو؟ کہا کیا؟ کہا ذرا سر نیچے کرو اور مجھے اجازت دو میں ان آنکھوں کے بوسے لے لوں جن آنکھوں نے میرا مدنی ماہی دیکھا. استاد نے چہرہ نیچے کیا، اس آنکھ کو چوما، اس آنکھ کو چوما، چوما، رویا، رو رو کے کہا یہ ہاتھ بھی ہاتھوں میں ملائے تھے، یہ ہاتھ بھی ہاتھوں میں ملائے تھے. فرمایا پگلا
नालैन से लेकर सर के बालों तक। अब लगा हाथों को चूमने, लगा काबा इश्क के गिर्द घूमने। जिन्ना अखी दिल भर डिठा, जिन्ना अखी दिल भर डिठा, ओ अखां तक लईया तू मिलियो ते साजन मिलिया। हुण आसां लग पईयां ऐ गुल बातो खुरसंदम तू बूए कसेदारी। चप्पड़ शरीफ दे जेड़े गुल ने ये छोटे ने भावे वड्डे ने सारे वास्ते फुल ने। हम तो यही सोच रहे हैं अगर पहाड़ की शक्ल पहाड़ से मिले, पहाड़ वो मदीने में है, लेकिन इन पहाड़ों को तक के दिल करता है बंदे का इना नाल भी प्यार करिए, एक बारी नहीं वार वार करिए, इत्थे भी सजना दा इंतजार करिए। फिर अभी बता रहे हैं मेरा पीर सियाल बाकमाल लाजपाल। करो जरा ख्याल जहां इतना बड़े शहबाज पर खोलते होंगे, उस्ताद भी कुछ बोलते होंगे, नहीं समझे? तुहानू ते मैनू पता नहीं पीर सियाल कौन है, कमरुल मिल्लत व दीन कौन है। हजरत किबला काज़मी शाह रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था इस दौर में कोई है जो इब्ने अरबी के मकाम पे पहुंचा हो? तो हजरत किबला काज़मी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे आंखें झुकाई, पलकें भीग गई, फरमाया एक मर्द है, एक फरीदों में फर्द है, अगरचे जमाना सर्द है, हर चेहरा जर्द है, मगर शुक्र है जिंदा एक मर्द। और मुझे यकीन है उसका नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है। लाजपाल लाजपाल पीर सियाल पीर सियाल, सुभान अल्लाह। और जहां कमरुद्दीन साईं घुटने टिकाते हैं वो पत्थर अब भी फरमाते हैं, बल्कि सर उठा उठा के बताते हैं। वो जो गालिबन जिगर ने कहा था कोई न बच सका तेरी कातिल निगाह से, जर्रे भी सदके हो गए उठ उठ के रास। इसलिए इन राहों को सलाम, इस वादी को सलाम। अब साइंस ने ये साबित कर दिया है कि बंदे जब बोलते थे या बोलते हैं या बोलेंगे, बंदे सांस जो लेते हैं या लेंगे या ले चुके, कोई चीज फना नहीं होती, हर चीज फजा में घूमती रहती है। बस नाक चाहिए, सीना जरा पाक चाहिए, इश्क लौलाक चाहिए। इसी मिट्टी पे कमरुद्दीन भी मिलेंगे, मेरे अली शाह भी मिलेंगे, मोहम्मद जकरिया भी मिलेंगे, गुलाम मुर्शिद भी मिलेंगे, कई मर्द साहिब यकीन मिलेंगे। बस आंख चाहिए ते नक चाहिए। और फिर कमाल ये है कि यहाँ एक तो है सिर्फ बंदा चुप हो के बैठा हो, चुप हो के भी कोई बैठ जाए तो बड़ी बात है। वजूद है, यार मौजूद है, जहां खाली यार मौजूद है वहां चुप चुप में भी करोड़ सलाम दरूद है। सिर्फ वजूद मौजूद है। और जहां बैठा मर्दे जमान हो, होंठों पे कुरान हो। और कुरान भी हम तो 6 साल में एक खत्म कर पाते हैं, लेकिन जिनके हम उर्स मनाते हैं रोज सुबह सवेरे कुरान के फेरे।
اور یہ کوئی معمولی بات سمجھتے ہو؟ یہ پوچھو صدیق سے، پوچھو عمر سے، پوچھو بوڑھے بابے عثمان سے، پوچھو مرد حق علی سے، پوچھو مدینے کی گلی سے، پوچھو جا کے کربلا سے، پوچھو اس خنجر کی دھار سے، پوچھو شہیدوں کے سردار سے، تن کہیں سر کہیں، قرآن پھر بھی پڑھا جا رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ پوچھو سعید بن جبیر سے کہ حجاج کی ظالم تلوار نے گردن ادھر پھینکی، تن ادھر پھینکا، لیکن کٹا ہوا سر قرآن سے رشتے جوڑے ہوئے ہے، ساری دنیا کو چھوڑے ہوئے ہے، مر کے بھی منہ اپنا ادھر موڑے ہوئے۔ سارے وظیفے تھلے، قرآن دا وظیفہ بلے بلے، سارے ورد وظیفے تھلے، قرآن دا وظیفہ بلے بلے۔ میرے نظام سے پوچھنے آیا بندہ، کہا لجپالا ولی کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا بیٹا اللہ کی فرما برداری سے، ذکر فکر سے، اوراد وظائف سے، اخلاص سے، پیار سے سرکار۔ اور فرمایا ہاں دوسرا رستہ بھی ہے لیکن ذرا لمبا ہے۔ حضور وہ لمبے والا کون سا ہے؟ فرمایا صرف قرآن پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے۔ حضور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قبلہ کرمی صاحب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ورد وظیفے نفل ریاضتیں ان سے بندہ پہنچ تو جلدی جاتا ہے لیکن خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت بھی غلطی ہوئی اور پھر نیچے جائے گا، لیکن قرآن سے رستے سے آئے گا پیچھے کبھی نہیں جائے گا۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ رستے دو ہیں، ایک قرآن سے، سنو کچھ دھیان سے، قرآن سے جو بندہ جاتا ہے خطرہ مک، خطرہ نہیں رہتا کہ سلپ ہوگا یا ریورس لگے گا، آگے ہی آگے جائے گا۔ اس لیے اس کے پڑھنے والے جن کو چاس لگ جاتی ہے قرآن کی رس لگ جاتی۔ میں جب ملا نا قاری سیف اللہ صاحب سے تو میں ملا ان سے مانچسٹر، وہاں بڑے ایک مفکر اسلام ہے مشرق مغرب کے، تو میں گیا تو ظاہر ہے انہوں نے، میں نے قاری صاحب کو وہاں پایا، انہوں نے قاری صاحب کا اتنا ہی نے ان کے قد کو بڑھایا چڑھایا، زمین سے آسمان تک ملایا۔ میں کیا اے دکھ بھی ساڑھے ہی سے آیا؟ میں نے کہا وہ بندہ تے ملاؤ، قاری صاحب نو میں تکیا تے الحمدللہ نہیں سمجھا، اونج بھی الحمدللہ تے اونج بھی الحمدللہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا یہ بندہ ہے تواڈے لاہور دا تے قرآن انہیں سنایا تے ایک جاتے نہ اڑے آئے نہ کھڑے آئے، انج کنارے تے چڑھے آئے۔ ایسا بندہ کسی جگہ کے زبان پھسلی بھی نہیں اور پورا سمندر اتر گیا۔ میں نے کہا جی ہاں، ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا ہے۔ تے میں انہاں دا قد ویکھیا تے انہاں نے جدوں آکھیا چپڑ شریف والے میرے بھی پیر نے، میں آکھیا مریدوں کا عالم یہ ہے قرآن کے ساتھ، پیروں کا عالم کیا ہوگا فرقان کے ساتھ، ملنا چاہیے اس جوان کے ساتھ۔ تو آج میں آیا ہوں بڑے ارمان کے ساتھ، میں تو چاس لینے آیا تھا کہ تکیے تے صحیح وہ کراچی جنہ شہر ہو سی، لاہور والے بازار ہو سن، ایک ہی پتہ سی کلے ستے یار ہو سن، نہ اروار ہو سن نہ پار ہو سن، پر اتھے بھی رحمت دی برسات ہو سی۔ دل تقریر شکریر تو مجھے ویسے بھی بھول گئی تھی پہلے ہی، چس بڑی آئی ہے۔ وہ سریکی زبان میں کہتے ہیں جت دل حارم او مالک ہا، جت دل حارم او مالک ہا، اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی۔
जिथ दिल हारिम ओ मालिक हा अज सही सच हरण दी चस आ गई उंदे नक्श कदम ते सिर टेकिम अज सजदे करन दी चस आ गई सही कोल बिलाते हाल पूछा मेको आही भरन दी चस आ सही कोल बिलाते हाल पूछा मेको आही भरन दी चस आ गई आई मौत है यार दे कदमे थे अज अरशद मरण दी चस इसलिए मैं तो चस लेने आया था और मुझे मेरा सौदा यही है दर्द का जहां से मिले मैं मखद शरीफ गया तो वहां हजरत साले गुल हुआ करते थे मेरे साथ खाना खाने बैठे तो मैंने आहिस्ता से पूछा हजूर मैंने क्या तकरीर करनी है उन्होंने भी अपनी वो बड़ी मूछों को ताव देते हुए कहा कादरी साहब असा ऐन शीन काफ दे बंदे हैं लेकिन उनसे मुलाकात मेरी मदीने में होती थी रात के 12 बजे और वो रात के 12 बजे आते काम उनका ये होता था आना और आके 2-3 मुरीद पीछे और कुरान की तिलावत जारी उवैस करनी की पहचान यही थी उवैस करनी की पहचान जब मदीने वाला रोया ना मेरा नबी रोया रोते रोते हुजूर को गशी आई एक सहाबी के घुटने पे रोते रोते सरकार ने सर रखा फिर ही फाका हुआ साहबा ने कहा जिसके लिए रोते हो उसकी शक्ल तो बताओ हुलिया तो बताओ सरकार ने उवैस का हुलिया बोला फिर मैं उजड़ी उजड़ी जुल्फे फटी फटी आंखें थोड़ी सीने से लगवी हुई रंग गंदमी और चादरें 2 फटी कटी और साहबा ने पूछा करता क्या रहता है फरमाया हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहता है हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहता है मक्कतुल मुकर्रमा का शहर था दुनिया काबे का तवाफ कर रही थी और हजरत शेख अमादुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आप मुरीदीन को लेके तलकीन में मसरूफ थे अल्लाह की बातें बता रहे थे कि चंद दर्जन आपके मुरीद आए हैरान होकर आके कहा शेख कहा जी बच्चों कहा सुना है शेख ईसा मगरबी एक दिन और रात में 72,000 कुरान पढ़ लेते हैं वो तो बेचारे ऐसे ऐसे थे ना तजर्बा ना हो तो फिर ऐसे ही होता है हुजूर ऐसा मुमकिन है शेख ने फरमाया ये नकद खाता है उधार नहीं वो देखो शेख ईसा मगरबी वो तवाफ कर रहा है पूछते क्यों हो कानून से सुन लो हजरत शेख ईसा मगरबी जब आप पहुंचे फेरा मुकम्मल करके और आए हजर अस्वद के सामने अल्लाह अकबर किया और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा आपका वजीफा तिलावत थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा चक्कर मुकम्मल हुआ व नाश हुआ तब की बात है जब मिनटों में एक फेरा मुकम्मल होता था जिस वक्त सुना सबने धाड़े मार के रोने लगे वक्त के वली थे हुफ्फाज थे कुर्रा थे और आके गिरे मुर्शिद के कदमों में कहा हैरत है इनकार इसलिए नहीं कर सकते कि हम सब के सब पीछे थे न लफ्ज की गलती न शब्द न मद न जेर न जबर न खड़ा न पिया न कोई लफ्ज आगे पीछे गया पूरा कुरान हमने सुना फेरा एक है हजूर समझ नहीं आता क्या है हजरत शेख अमादुद्दीन ने पहले सुना फिर देखा फिर हैरत की बजाय जरा से लबू पे मुस्कुराहट ला के कहा फरमाया ढिल्ला कहीं का क्या कहा तो भी को समझ चाहिए ढिल्ला कहीं जी है ना मैं तकरीर 1.5 घंटा 1.25 घंटा ला के टुर जावा तो पीछे मौलवी आखन हाय वैशोदा गुजारा कर गया पीछे तो फिर इंजी होनी है ना जी तो आपने कहा ढिल्ला सख्त कहीं का
چست کہیں کا. سارے آندے کن پھٹ گئے. انہاں آکھیا صدقے جاواں 72,000 قرآن جڑا رات دن وچ پڑھ چھڈے او ڈھیلا تے ذرا چست بھی کھا دیو. پھر ذرا جڑے تیز گامن او بھی کھاؤ. آپ لگے رونے, فرمانے لگے میں صدقے جاؤں ابو الحسن خرقانی کے, صدقے جاؤں میں اپنے بایزید بستانی کی نشانی کے. جب کیف میں آتے تھے ایک سانس میں پورا قرآن پڑھ جاتے. ایک قرآن جنہاں دے ہڈے رچے آئے, او پھر قرآن دے عشق تو کتھوں بچے آئے. او دا ایک کمال ہوندا ہے کہ ایک رکاب وچ پیر دھردا ہے, قرآن شروع کردا ہے, دوسری رکاب وچ پاؤں جاندا ہے, قرآن مک جاندا ہے. تائیں تے نبی فرماتا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن. اس لیے اس مٹی کو سارے شرف حاصل ہے, اس دھرتی کو ساری عزتیں حاصل ہے, اس دھرتی کو ساری سعادتیں حاصل ہیں. یہاں مرد بھی ہیں, یہاں عشق کی آہ فریاد فغاں بھی ہے, اور یہاں اللہ کے قرآن کی صدا بھی ہے, اور یہاں غلامی مصطفیٰ بھی ہے, اور یہاں سینوں میں پیار بھی ہے, یہاں سینوں میں پیار بھی ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میرے رب نے بولا تھا او ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ, جس کو مان ہے نا کہ اس نے میرے دین کو پکڑ رکھا ہے, میرے دین کو اٹھا رکھا ہے, میرا دین اس کی وجہ سے قائم ہے. فرمایا جو میرے دین کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے, جو مرتد ہونا چاہے ہو جائے. میرے دین کو تھم دے کے کوئی نہ رکھے, میرا دین کسی کا محتاج نہیں, ہر کوئی میرے دین کا محتاج ہے. یہ کہہ کر کہا من یرتدہ, جو پھرتا ہے پھر کیا. یا اللہ کیا تجھے ہم مومن نہیں چاہیے؟ فرمایا مجھے رکھے پھکے مومن نہیں چاہیے. تو کیسے مومن چاہیے؟ فرمایا یہ رکھے مر بھی جائیں پرواہ کیا مجھے, میں ایسے مومن لاؤں گا, ایسی جماعت لاؤں گا, ایسی قوم لاؤں گا. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, ایسی قوم لاؤں گا. کیسی؟ جو تجھے چاہیے. کہا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, جن کے سینے میں میرے عشق کی آگ لگی ہو, جو پیار کرے. مولا کلے وہی پیار کرے. فرمایا نہیں یحبہم و یحبونا, ہم ان سے پیار کریں وہ ہم سے پیار کریں. جن کے سینے میں ہمارے عشق کی آگ بھڑکے, بٹیاں بھڑکے, دھوئیں اٹھے, ہمیں وہ مومن چاہیے. ہمیں رکھے مومن نہیں چاہیے, ہمیں پھکے مومن نہیں چاہیے, ہمیں بد ذوق بے شوق نرے چندرے چوک مومن نہیں چاہیے. مجھے مومن چاہیے. کیسا؟ اسی لیے پہلا بندہ جو رب نے بنایا تھا اس کو سجدہ فرشتوں سے اسی لیے کروایا تھا. اسی صوفیاء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے انکار کیا, رب نے پوچھا بدبختہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا اتو تکیئی وچو نہیں تکیا, ایدے وچ کیے میں نار. فرمایا توے نار, ایدے وچ تک پیار ہی پیار. یحبہم و یحبونہ, اسی لیے کہتے ہیں اس کائنات کی قیمت انسان کے دم سے ہے. انسان کی قیمت دل کے دم سے ہے. انسان نہ ہو, کھجور ہوگی کھائے گا کون؟ خوشبو ہوگی سونگے گا کون؟ کپڑا ہوگا پہنے گا کون؟ جنت ہوگی جائے گا کون؟ پانی ہوگا پیے گا کون؟ کھانا ہوگا کھائے گا کون؟
خواجہ غلام فرید نے اسی لیے کہا تو کیوں فرد تے جز صدا میں تو کلی تو کل باغ بہشت دا تو ہے مالک خود بلبل خود گل روح مثال شہادت تو ہے سمجھ سنان نہ بھول یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بےہودہ رن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن ہوئے اپنا تو بن مادھو لال حسین پاگل دیوانہ میرے حضور کا کہتا ہے آپ نو سنان بندے آپ نو پچھان بندے جیتے اپنا آپ پچھاتا رب دا ملن آسان بندے یہ منزل ہے ساری کائنات کی قیمت انسان کے دم سے ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتمو ساری کائنات کا قبلہ کعبہ انسان ہے انسان کے دم سے یہ جہان ہے اور انسان کی قیمت کس سے فرمایا انسان کی قیمت دل سے ہے انسان کی قیمت دل سے ہے اور دل نہ ہو اکھ ہووے نک ہووے دند ہون پیر ہون ہاتھ پیر خیر ہون مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے دل نہ ہو تو سب کچھ بیکار انسان کی قیمت دل سے ہن تواڈے کولوں میں پوچھدا دل دی قیمت دل کی قدر کس سے جواب آیا دل کی قیمت پیار سے عشق سے محبت ہے تو دل ہے محبت نہیں تو دل نہیں اسی لیے قرآن نے کہا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور دوسری آیت میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ اکھاں دو ہاتھ دو پیر دو کان دو دل دل واہ ویسے دل تا آدھے دل ہوئے راڈو ایک فیل ہوئے ہاڈو جھرا ریل ہوئے لیکن دل ایک فرمایا دل کی قیمت پیار سے ہے دل کی قیمت پروردگار سے ہے دل کی قیمت یار سے ہے اور مسئلہ اسی انتظار سے ہے بس اتنا ہی کہنا تھا یہاں دل بھی ہے یہاں پیار بھی ہے یہاں مرد بھی ہے اور یہاں قرآن بھی ہے یہاں فرقان بھی ہے یہاں اللہ والوں کی نظر بھی ہے اس لیے کہتا ہوں یہ محمد نگر بھی ہے اللہ تعالیٰ کرے یہ پتھر سلامت رہے یہ پہاڑ سلامت رہے یہ نگری سلامت رہے یہاں سے جو فریاد و فغاں آہ نکل رہی ہے یہ آہ بھی سلامت رہے یہ واہ بھی سلامت رہے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے اجڑے پجڑے یہ جملے قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین